خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید فاروق کبیر فاؤنڈیشن جماعت اہل سنت پاکستان لیاری ٹاؤن کی جانب سے الحمدللہ رضا فاؤنڈیشن اسکول لیاری کراچی میں نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ آج 7ویں نماز تراویح ادا کی گئی۔ 2 پاروں کی حافظ صاحب نے تلاوت کی، 18 پارے مکمل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 17 پارہ سورۃ الانبیاء، 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء، سورہ انبیاء کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں؟ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔ انبیاء نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں بکثرت انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہم السلام اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ بڑی دلچسپ معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے سورتوں سے متعلق۔ اب سورہ انبیاء کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت و رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے و دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اعمال کی جزا و سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، مکے کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے ہیں، اس لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں علیہم السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ نمبر 3، کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سابقہ انبیاء علیہم السلام کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات عارضی تھے، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں یہ تا قیامت باقی رہنے والا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں؟ زبردست بات، کتنی زبردست بات ہے۔ نمبر 4، کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے،
ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے، جیسے زمین آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نمبر 6، انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ نمبر 7، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء علیہ السلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے۔ کس چیز کی دعوت دے؟ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے۔ تمام انبیاء کا، سب انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی ایک مقصد تھا۔ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امت آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹے گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ نمبر 8، قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور شدید عذاب بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کی دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں پر لپیٹ دیا جائے گا۔ نیک لوگ رحمت بن کر آئے ہیں، سبحان اللہ، سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مددگار ہے۔ اس سورۃ الانبیاء سے متعلق میں نے بہت ہی دلچسپ معلومات آپ کو بیان کرنے کی، بیان کے ذریعے آپ کو بتائی میں، تو کیا ہی خوش قسمتی ہو ہماری۔ اس سورۃ الانبیاء جو 17ویں پارے میں ہے، اس کی ہم تلاوت بھی کریں اپنے گھر جا کر یا مسجد میں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر ہم پڑھیں۔ یہ میں نے جو بیان کیا ہے تفسیر صراط الجنان سے کیا ہے۔ آپ اس کی جب تفسیر پڑھیں گے، تفسیر صراط الجنان میں آیتوں سے متعلق اس کا ترجمہ، آیت کا ترجمہ اور تفسیر، تو پھر آپ کو پتا چلے گا، آپ کو معلومات ملے گی، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا کیا بیان فرمایا اور کیا کیا اس کی برکتیں ہیں، اور کیا کیا ہمیں جو ہے کن کن احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اس کو جب ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آخر میں فرحان احمد قادری جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنما، ان کا سعیدی صاحب کا اور ابو ترابی کو ساؤنڈ والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے تعاون سے الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں رضا فاؤنڈیشن میں نماز تراویح کے بعد یہ تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی جاری و ساری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ 17 اپریل 2022 بروز اتوار ختم قرآن کی محفل ہوگی۔ آپ تمام دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔
شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اس کی دعوت کو خوب خوب عام کریں۔ علامہ مولانا شہزاد ترابی متضلہ العالی کا خصوصی خطاب ہوگا، دیگر علماء کرام، سماجی رہنما، مذہبی رہنما بھی اس بابرکت ختم قرآن کی محفل میں تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔